السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء گوالیر کی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جلسہ سیرت النبی پر حضرت مفتی اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ حضرات اور معزز سامعین کرام، آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وقت مقررہ پر آ گئے تھے، یقیناً ان کے لیے وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کے لیے تقریباً وقت یہی فکس کیا گیا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے تک انشاءاللہ جو ہے معاملہ پورا ہو جائے گا، لیکن بہرحال لوگ تاخیر سے آتے رہے، وقت اتنا زیادہ۔ ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی، مختلف قسم کی، کچھ موضوع سے متعلق اور کچھ موضوع سے ہٹ کر بہرحال دین کی اور قیمتی باتیں ہم سب لوگوں نے سماعت کی۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی دوزخ بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے مستقبل بھائیو، اصل چیز ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ دین آئے جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے دنیا کے اندر تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ باتیں لگنے لگتی۔ ہاں، اب حضور پاک علیہ السلام کا پیدائش کا مہینہ آ گیا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر کچھ نورانی محفلیں اور مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اور سننے اور سنانے کا مشغلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی آپ کو زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ربیع الاول میں اس کا تذکرہ ہو اور اس پر تبصرہ ہو، بلکہ آپ کی سیرت طیبہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ مہینے کے ہر دن میں اور ہر دن کی ہر گھڑی میں آپ کی سیرت طیبہ مومن اور مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کس طرح ہے۔
آپ کا خود و نوش اور آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا سفر اور حضر، آپ کے معاملات اور آپ کے لینا اور دینا، شادی اور بیاہ اور رشتے اور سارے کے سارے تمام معاملات، یہ ساری چیزوں کے اندر پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہماری اوپر کیا حق ہے اور اس کی کیا ذمہ داری، اس کی روشنی کے اندر ایک مسلمان کی زندگی ہونا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بزرگ علی بھائی، رسمی طور پر صرف ربیع الاول کے مہینے کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یا ان کی سیرت طیبہ کے عنوان پر مجلس اور محفل کا قائم کر لینا یا جلسے جلوس کا اختیار کر لینا، یہ امت اور مسلمہ کا کام ہے، بلکہ آپ کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہو، آپ کے نورانی اور پیارے طریقے ہمارے زندگی کے اندر مستحضر ہوں، اور ہماری زندگی کا ہر عمل اور ہماری زندگی کا ہر گوشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اندر طائرانہ نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعات اور تفصیلات تو بہت سے نبیوں کی ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پیش نظر 3 نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور خاص طور سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے پیدائش کو ذکر فرمایا۔ کیوں؟ جبکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، لیکن ان کے پیدائش کا ذکر صراحتاً قرآن کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ 3 نبیوں کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی چاہت کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کی خوشخبری اور بشارت سنائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا۔ ان کے پیدائش کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اولاد کے تناسل اور تواسل کا جو سلسلہ ہے، عام طور پر جو سنت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، اس دستور سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پیدائش فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اگر پیدائش کا ذکر کوئی ایسا بہت زیادہ قابل مبارکباد ہوتا تو یقیناً نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لائق تھے کہ آپ کا ذکر قرآن کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو قرآن کے اندر بڑی بسط و تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان 3 نبیوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تجاوز ہو چکی تھی اور آپ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت کافی ہو چکی تھی، اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بیٹے کو پیدا کروایا، اس لیے اس کے اندر بطور معجزانہ انداز میں چونکہ خرق عادت خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس لیے ان کی پیدائش کا ذکر۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر تو یقیناً ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے انداز میں پیدا فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی جیسے کہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، کہ جیسے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو 3 بزرگوں کو 3 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا۔
اس لیے کہ ان کی عادت خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، لیکن نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جس طرح سے عام اولاد پیدا ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اور اپنے وقت اور اپنے ٹائم کے مطابق، اسی اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس لیے آپ کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آیا صراحۃ، ضمناً یقیناً قرآن کے اندر آیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے، لہٰذا تم اس پر خوشی مناؤ۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کو ضمناً یہ بیان فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی پیدائش پر یقیناً امت کو اور مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، لیکن خوشی کا وہ طریقہ جو ہمارے تیار میں اہل وطن فرماتے ہیں یا ہمارے تیار کے علاوہ اور دوسرے مقامات پر نصرانی اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پر خوشی مناتے ہیں، جو بالکل غیر روا اور ناجائز طریقہ ہے، اس طریقے پر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں فرمایا بلکہ اس کی ممانعت فرمائی، اور جو غیر مشروعی طریقے پر حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی خرافات اور جلسے اور ذکر بجانے کیسا طریقہ انداز اختیار کرتے ہیں، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کے سامنے ساری کی ساری چیزیں آیا اور بیان سے زیادہ مسئلہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ کی بھائی، اصل جو خوشی کی چیز ہے اور اصل جو حضور پاک علیہ السلام کے پیدائش سے متعلق اور آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری سے متعلق جو خوشی کی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے شاہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی اور زمین کے اندر مختلف قسم کے خزانوں کو ودیعت کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی ضرورت کو پورا فرمایا، لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہارے پر کوئی بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنائے، سیارے اور ستارے بنائے، ہوا اور فضا قائم کی اور مختلف قسم کے خزانے زمین سے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جس کو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وہ تمہیں میں سے ایک نبی دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی امت کے اندر ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا۔ خوشی کا جو مقام ہے اور خوشی کی جو چیز ہے اور خوشی کے منانے کی جو چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگ بھائی، وہ خوشی کیا ہے؟ وہ خوشی یہ ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف مبعوث ہونے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو اور آپ کے پیدا کرنے کے صدقے میں اس ساری کائنات کو خدا تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اگر حضور پاک علیہ السلام کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا نہ ہوتا اور آپ کو اگر پیدا فرمانا نہ ہوتا اور آپ کی تشریف آوری اگر دنیا کے اندر آنا منظور نہ ہوتی تو پھر محترم بزرگ عزیز بھائیو، نہ یہ آسمان بنایا جاتا، نہ یہ زمین بنائی جاتی، نہ یہ سورج بنایا جاتا، نہ یہ چاند بنائے جاتے، نہ یہ دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کے اندر خدا تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ ودیعت کیے جاتے۔ یہ سب کے سب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے
یہ ساری کی ساری چیزیں وجود بخشی، اور سب سے بڑے فخر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی امت کے اندر ہم سب کو پیدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قانون عطا فرمایا، وہ شریعت وہ قانون ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے تھا، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کے جو حضور پاک علیہ السلام کے بھیجنے سے جو تقاضے متعلق ان کو اللہ نے بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات اور تفصیلات کو آپ جو ہے قوم کو اور امت کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یعنی وہ قرآن جس کو حضور پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس قرآن کو آپ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ آپ کے تشریف آوری کا اصل مقصد تھا کہ امت کی زندگی اس قرآن سے متلبس ہوتی، امت کی زندگی اس قرآن سے جو ہے جڑی ہوئی ہوتی اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بناتی اور سنبھالتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر محفوظ فرمانے کا جو مقصد تھا اصل حضور پاک علیہ السلام کا وہی یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں اپنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ویزکیہم، اور فرمایا کہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں دنیا کی تمام آلائش اور گندگیوں اور تمام نافرمانیوں سے تمہیں پاک و پوتر، صاف اور شفاف بناتے ہیں جب تم نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کا جو ہے اتباع کرو گے اور ان کو فالو کرو گے، تو فرمایا تمہاری زندگی پاکیزہ اور تمہاری زندگی مزکہ ہو جائے گی اور تمہاری زندگی مطہر و پوتر ہو جائے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی اور حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، اور کس طریقے سے خدا تعالیٰ کی بندگی اور اس کی پسندیدہ زندگی تمہاری کس طرح سے بنے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں نبی آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں۔ ان تین کاموں کے لیے، ان تین اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پر قرآن کو نازل فرمایا اور آپ کو محفوظ فرمایا اور اس امت کو آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ آپ کے آنے کے اغراض اور مقاصد۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کی ذات کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر دنیا کے اندر چنانچہ آپ کی زندگی، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کی ساری چیزیں تمام عالم کے لیے رحمت بن کر دنیا کے اندر۔ کوئی مسلمان، کوئی غیر مسلم یہ کہے تو حضور، کوئی عورت یہ کہے تو حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی زندگی مردوں کے لیے تو رحمت ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیسے ہے؟ مردوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن عورتوں کے لیے کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بزرگ بھائیوں، یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے آپ مردوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی طریقے پر آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن۔ عورتوں کا حال آپ نے اور ہم نے خوب سنا اور پڑھا ہوگا اور تاریخ کے اوراق کے اندر دیکھا ہوگا، علماء کے بیانات اور تقریر کے اندر سنا ہوگا کہ نبی آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت کا اور لڑکی کا کیا مقام تھا اور اس کی کیا حیثیت تھی اور اس کی کیا حقیقت تھی۔ تفسیر میں نہ جاتے ہوئے سمجھ لیں کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں دیا جاتا۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد عورت کو حقوق، ان کے احکامات، ان کی تفصیلات اور ان کے سارے حقائق اور دقائق آپ نے بیان فرمائے کہ لڑکی کا کیا تعلق ہے، لڑکی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، دیگر اور خواتین کا کیا حق ہے۔ یہ سارے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمانے کی ہے۔ وہی کافر یہ کہے تو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے تو رحمت ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بزرگ بھائیوں، یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے نبی آپ کو زمان کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے زمانے میں اور اپنے زمانے کے بعد قیامت تک کے لیے آپ تمام غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر دنیا میں۔
حضور پاک علیہ السلام نے جب دین کا پیغام قرآن کی بات جب قریش مکہ اور مشرکین کے سامنے پیش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد اگر واقعی تمہاری دین اور تمہاری یہ دعوت اگر واقعی حق ہے اور تم اپنے دعوے کے اندر ایک معبود حقیقی کے ماننے میں حق بجانے ہو تو اپنے معبود سے کہہ کر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کو برسوا دو یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دو اگر واقعی تم اپنے دعوے کے اندر سچے۔ اور انہوں نے ان کی اس بات کو اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا سورہ انفال کے اندر وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ کہا کہ اگر واقعی تمہاری دعوت اور تمہاری بات حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسوا دو یا کوئی دردناک عذاب کو نازل کرو۔ قربان جائیے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے معان بعد اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی جی یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذات گرامی امت کے اندر موجود ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کے اوپر خدا تعالیٰ کوئی ایسا عذاب نازل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ اور مشرکین سارے کے سارے مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں۔ آپ کو اگر نجات ملی اور آپ کو اگر ان ساری چیزوں سے چھٹکارا ملا تو نبی آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مدعا یہ پیغام سنایا کہ جس طریقے سے انبیاء سابقین اور انبیاء گزشتہ کے اندر ان کی بددعا پر خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تو ساری قوموں کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جب اپنی امت سے عاجز آ گیا اور اپنی امت سے بالکل حیران و پریشان ہو گیا تو خود خدا تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کیا؟ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے پیغام پہنچاتے رہے، لیکن یہ قوم کسی طرح سے سوائے چند افراد کے نہ مانی تو عاجز آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان لوگوں سے کسی قسم کی خیر متوقع نہیں ہے اور اس روئے زمین پر اب ان سے کسی قسم کو کوئی خیر کے آنے کا اور اس کے وجود کا کوئی امکان نہیں ہے، اب تو آپ ان کو ہلاک برباد کر دیجیے تاکہ یہ مٹ جائیں اور ختم کر لیں۔ آپ دیکھیے ایک طرف اللہ کا نبی اپنی امت کے ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا کر رہا ہے اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اوپر عذاب کے لیے آپ سے خود درخواست کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں اور آپ کے ذات گرامی کی موجود ہونے کی برکت سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باوجود اس کے وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، نہ ماننے والے ہیں، معصیت و نافرمانی کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے صدقے میں ان کو بھی نجات دلا دیں۔ قربان جائیے یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو میرے محترم بزرگ بھائی ہو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم سب ان کی امت میں ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ آج ان کے امتی ہونے کے باوجود آج ہماری زندگی کے اندر جو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے نورانی اخلاق نورانی اعمال جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھے اس سے آج ہم کتنے کوسر دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کے جو نورانی اور پیارے اعمال ہیں، آپ کی لائی کی جو شریعت ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دین ہے اس کو فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ عضو بالنواجذ، ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ ایسا مضبوط پکڑو جس طرح سے کہ کسی کے دانت کے ذریعے سے کسی بوٹی کو دبایا جاتا ہے اور بڑی مضبوط اس کو تھاما جاتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کی دامن کو تھام لو اور اپنی زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تقاضا ہے، نہ صرف اس مہینے کا اور نہ صرف اس تذکرے کا اور محفل اور مجلس کا، بلکہ آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور ہمارے آپ کی ذات عالی پر ایمان اور یقین لانے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی زندگی کے اوصاف ہماری زندگی کے اندر منتقل ہوں، وہ سارے آپ کے اعمال حمیدہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگ بھائی ہوں، باتیں تو بہت ساری کہیں گئی اور بہت ساری کہی جاتی رہیں گی،
لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی سی اور بہت مختصر سی زندگی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو قبل اس کے تم مرنے کے بعد تمہاری زندگی کا حساب کیا ہے. پھر وہاں پر کمی اور کوتاہی نکلنے پر اس کی انجبار اور پورا کرنے کا پھر کوئی موقع نہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا مرنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے. ایسی نورانی محفلوں کے مجلسوں کے اندر بیٹھ کر شرکت کر کے کہہ کر سن کر جو چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ان کی ہم نیت کریں اور ارادے کریں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کریں. ایک آیت کریمہ ہم نے اور تلاوت کی جس کے مفہوم کو مختصر طور پر معلوم کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کا نذرانہ اور تحفہ کرنا. حضور پاک علیہ السلام کا یہ امت پر تقاضا ہے اور ہر امتی پر یہ تقاضا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر درود سلام کا نذرانہ. بعض لوگ اس آیت کریمہ کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طرح طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں. ہمارے وہ حضرات جنہیں بریلوی علماء کہا جاتا ہے یا بریلیت کی طرف منسوب کر کے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی آ جائے، اس کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ختم ہو جائے. تو میرے محترم حضور بھائی سمجھ لینا چاہیے یہ ان کا اعتراض نہ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا جو ہمارے علماء نے کتاب میں لکھا ہے اور نہ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ اس کا صحیح جواب ان کو دے سکے. اور آئے دن تک یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ صاحب کتابوں کے اندر لکھا ہوا وہ چیلنج کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور صاحب اس کا کیا جواب ہے. ابھی کچھ عرصہ ہوا یہ صاحب کر رہے تھا فلانی کتاب میں لکھا ہوا. میں نے وہ کون سی کتاب ہے کتاب انہوں نے بتائی ہے اور وہ کتاب کا نام بتایا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا. میرے محترم حضور بھائیو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں اور انہی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کا صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس کے اندر اختلافات اور انتشارات ہوتے جاتے ہیں. یہ وقت اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس وقت میں ہمیں اس قسم کے اختلافات کو مٹا کر اور ایک اتحاد قائم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل علم سے قریب آ کر ان کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد امت کو صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر الجھے اور اس کے اندر طرح طرح کے اختلافات کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کے پڑھنے کا اور نماز کا طریقہ بھی بتلایا. آپ موٹے انداز میں اس بات کا حساب لگائیں کہ جب نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی تو پھر حضور پاک علیہ السلام کا نام لیے بغیر نماز کیسے ہو جائے. ایک موٹے انداز میں موٹی عقل رکھنے والا بھی اس بات کا حساب لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا تحیات کے اندر ہر مصلی ہر نماز پڑھنے والا تحیات پڑھتا ہے اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے. کیا حضور پاک علیہ السلام کا جب نام آئے گا تو آپ کا تصور نہیں آئے گا، آپ کا خیال نہیں آئے گا، آپ کا دھیان نہیں آئے گا؟ کیا اس کو ایک موٹی عقل رکھنے والا جواب نہیں دے سکتا کہ حضور پاک علیہ السلام کے نام کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، حضور پاک علیہ السلام کے نام کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا، حضور پاک علیہ السلام کے نام اور تذکرے کے بغیر کوئی عبادت پوری نہیں ہوتی. تو حضور پاک علیہ السلام کا ذکر و تصور آنے سے نماز کیسے باطل ہو جائے؟ اس کو ہمارے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر کے ہمارے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے علماء نے کتاب کے اندر مسئلہ کچھ لکھا تھا، اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھ سکے اور ہمارے علماء کی سمجھائی ہوئی بات کو ہمارے لوگ بھی اس کو نہیں سمجھا سکے. مسئلہ اس کے اندر صرف یہ بتایا تھا کہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ کے اندر ہر مصلی ہر نماز پڑھنے والا ہر رکعت کے اندر اس جملے کو ادا کرتا ہے
کہ ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمارے وہ لوگ بھی تو یہ نماز پڑھتے ہیں, یہی آج وہ بھی پڑھتے ہیں, اور یہ مفہوم کی ادائیگی ان کی زبانوں سے بھی ہوتی ہے. اس کو موٹے انداز سے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے, اور مدد کا مانگنا بھی صرف خدا تعالیٰ سے متعلق ہے, اس کے علاوہ کسی. یہ مفہوم کو ان علماء نے کتاب کے اندر لکھا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ حضور کا خیال آنے نماز ختم ہو جاتی. اس کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جانا ایک الگ بات ہے, اور حضور کا خیال کا لانا ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور کریں گے, اللہ تعالیٰ کو سوچیں گے, اللہ تعالیٰ کا دھیان جمائیں گے, اس کے ساتھ نماز ہوگی. حضور کا خیال جمائیں گے نہیں, اگر آ جاتا ہے تو آئے. خیالات اور تصورات انسان کے دل کے اندر آتے اور جاتے رہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ہماری نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات اور مصائب آتے ہیں, اس کا کیا حال ہے نماز میں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ انسان کی بس اور طاقت سے باہر, یہ خیالات تو آتے اور جاتے رہتے. تو حضور پاک علیہ السلام کا بھی اگر خیال آ جاتا ہے تو خیال آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی, بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے خیال کو لانا اور خیال کے آنے کے بعد اس خیال کو جمانا یہ مطلوب ہے. خیال صرف خدا تعالیٰ کا جمایا جائے گا اور صرف خدا تعالیٰ کا تصور کیا جائے گا. حضور پاک علیہ السلام کا تصور نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر آتا ہے تو آنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ تھی اصل چیز جو علماء نے ہماری کتابوں میں بیان کی تھی, لیکن اس کو ہم صحیح سمجھا نہ سکے اور وہ لوگ اس کو صحیح سمجھ نہ سکے اور آپس کے اندر اختلاف کی دیوار کھڑی کر دی. تو ہمیں ان اختلافات کو سمجھنا چاہیے اور ان کو صحیح معنی میں سمجھانا چاہیے, اور پھر آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو بلا کر. اور اگر اجتہادی طور پر کسی مسئلہ کے اندر اگر اختلاف ہے تو اپنے اپنے اختلاف پر عمل کریں, اس کے اندر کوئی لٹے اور جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کے اندر اختلاف ہے, لیکن آپس کے اندر کوئی انتشار, کوئی ایسا جھگڑا نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کوفہ کے اندر ان کی مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں, تو آپ اپنے مسلک کو اور آپ اپنے طریقے کو ترک کر دیتے ہیں اور رفع یدین وہاں پر نہیں فرماتے. یہ ان کا اتحاد تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کے اندر رفع یدین کے قائل ہیں, اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کر اس مسئلے کے اندر اختلاف رکھنے والے ہیں. لیکن امام شافعی جب آپ کی مسجد کے اندر جاتے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر احترام کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ان کا اتنا احترام تھا کہ ان کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے وقت میں آپ رفع یدین کو ترک کرتے ہیں. یہ اتحاد تھا حضور پاک علیہ السلام کی امت کا, ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف کا. تو لہٰذا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اختلاف انتشار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اجتہادی مسئلے کے اندر اگر اختلاف ہے تو اپنے اپنے مسلک پر عمل کریں, لیکن جو ہے ظاہری طور پر کوئی اس طرح کا اختلاف انتشار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر محبت کا ثبوت دے کر ہمیں متحد رہنا چاہیے, تاکہ غیر لوگ بھی یہ سمجھیں کہ بھائی ان کے اندر جو ہے اتحاد ہے, اتفاق ہے, یہ آپس میں ذرا ذرا کی باتوں پر ڈرنے مرنے اور پھٹنے والے ہیں. تو میرے محترم بس ہم انہیں چند باتوں پر اپنی بات کم کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پرانی اور پیاری سنتوں کو ہم سنیں اور ان کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. حالات بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور کشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ عطا فرمایا ہے. بہت سی صورتیں اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ تمام شرور اور فتن سے اور بلیات اور آفات سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. ہم ان صورتوں کو پڑھنے کے اہتمام کریں, ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں, اور جو ہے تمام بلیات اور آفات سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں. قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں, اپنے عمل کی زندگی کا ایک طریقہ کار بنائیں, اور سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے اعمال کے اندر جان پیدا کریں. تو میرے محترم اللہ جبائی ہو, ہماری دنیا کی زندگی بھی سرخروئی بنے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے آفات اور بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بڑی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه والفوز في الدنيا والاخره.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العفو الكريم. اللهم صدق القلوب صدق قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری جملہ کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو بھلی باتیں کہی گئی اور سنی گئی ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ پرانی محفل اور مجلس قائم کیے، یا اللہ ہم سب کو اخلاص ولایت کے ساتھ صحیح سن کر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ایسی نورانی مجالس قائم کرنے اور ان نورانی مجالس اور محفل سے دین کو صحیح سیکھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں سبھی کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، غیر ضروریات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں سبھی کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ تمام عالم کے اندر امن و امان کو قائم فرما، ظلم کو ختم فرما، ظالمین کو سمجھ اور ہدایت نصیب فرما، مظلومین کی مدد نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، تمام مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، تمام امکان مقدسہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام محافل اور تمام مقابر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اور تمام امت کی حفاظت فرما، اور خصوصاً امت محمدیہ کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً حضرت مولانا کریم الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ اور ان سے متعلقین جتنے لوگ یا اللہ محفوظ ہیں، یا اللہ ان سب کو باعزت عافیت کے ساتھ رہا فرما، اور ان کے علاوہ اس سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی محفوظ ہیں ان سب کو سہولت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ آسانی کے ساتھ رہا فرما، اور تمام علماء کی اور تمام حفاظ کی اور تمام دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، تمام دینی شعائر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب لوگوں کو اسلام پر قائم رہ کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بعثت اور ان کے مبعوث ہونے کے صدقے میں یا اللہ اس نورانی محفل کی برکت یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام ہماری تمام دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔